سلمان صاحب، آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے. حکومت اس سلسلے میں بات کری ہے کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے. آج اعلامیہ بھی جاری ہوا کابینہ میٹنگ کا. مریم نواز نے بھی جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا. اب تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، بات یہ کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ ابھی عمران خان صاحب کی دو آئی ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے گفتگو پر مشتمل. یہ یہاں تک ہی ختم نہیں سلسلہ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ پوری ایک سیریز ہے. اچھا، میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ سابق پرائم منسٹر ہوں یا موجودہ پرائم منسٹر، یہ ہو کہاں سے رہی ہیں، کہاں سے رہی ہے ایگزیکٹلی، کر کون رہا ہے. اس لیے کہ وہاں پر ذمہ دار جو ادارے ہیں، کیا کسی نے اس حوالے سے ان سے جواب دہی کی ہے؟ اور پاکستان کا سب سے بڑا منصب ہے چیف ایگزیکٹو کا، اور اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے. بات یہ کہ اس سے پہلے خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے یہ ادارے یا ہمارا یہ مقام بھی محفوظ نہیں ہے تو کل کوئی کسی دوسرے ملک کا سربراہ آئے گا تو ہمارے ساتھ کیا گفتگو کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی یہ بات کی گئی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیوں کر شروع ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، جو سلسلہ پاکستان کے اندر اس وقت چلتا نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ ابھی سلسلہ نومبر تک ضرور چلے گا. اچھا، اور کیوں کر چلے گا کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن طاری کی گئی ہے، اور وہ جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے اس پہ بس صرف کھیلنا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کھیلنا کس کے ساتھ ہے. ملک کے ساتھ کھیلنا ہے، قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، یا خود اپنے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، یا ریاست کے ساتھ کھیلنا ہے. اور پھر ایک طرف تو وہ بیانیہ لے کے عوام کے اندر گئے. میں ایک سوال، چونکہ ہمارے دونوں معزز کولیگ جو ہیں فارن افیئرس کے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کو ٹارگٹ کر کے مقبولیت حاصل کی جاتی ہے. میں آج اس کی ساری ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی اندر جو انویسٹمنٹ آج تک ہوئی ہے 73 سال میں، سب سے زیادہ امریکنز نے کی ہے. امریکنز مختلف اوقات میں پاکستان کے ساتھ، میری بہت ریزرویشن ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف پاکستان کے لوگ جو ہیں اس بیانیے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اس بیانیے کو لے کے چلتے ہیں وہ انہی سے ہی معاملات طے کرتے ہیں. یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ امریکہ کو ٹارگٹ کر، اچھا دیکھیں، پابندی اپنے دوستوں پہ لگا رہے ہیں کہ نام نہیں لینا، اور نام خود لے رہے ہیں. اور پھر وہ جن کا نام ابھی ایاز صاحب نے لیا ہے کہ پاکستان کی اس سول سروس کے اندر، یہ بھی ایک نئی مثال ہے. میں ایک پرنسپل سیکرٹری کا نام نہیں لینا، دونوں پرنسپل سیکرٹریز ڈسکس ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری بھی، ڈاکٹر توقیر شاہ، اور اعظم خان صاحب بھی. اور اعظم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہم وہ منٹس تبدیل کر لیں گے. آپ ریاست کے ملازم ہیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے سیاسی کارکن یا ان کے ذاتی غلام. اس کا مطلب کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کی بیوروکریسی بھی پوری طرح پولیٹیسائز ہو چکی ہے کہ فلاں فلاں کا بندہ ہے. معاملات آگے کی طرف کیوں نہیں چل پا رہے؟ یہ اس لیے نہیں چل پا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر کنفیوژن طاری رکھو، اور پھر جس شخص نے یہ ساری گفتگو کی ہے، کیا اس سے کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے مفادات کو پامال کیا ہے؟ اور ان کی وجہ سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جی امریکہ کے ساتھ دوستی آپ بڑھائیں، اور بات یہ کہ آپ آئے کیسے تھے. مجھے یہ بات کرنے کی بھی اجازت دیں کہ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کے ایشو پہ، کہ جب نواز شریف صاحب، میں آج بھی کہتا ہوں مجھے نہیں پتا ان کیسز کی بات کیا ہے، وہ کیسز تو ایکسپوز ہو گئے. ہمیں اس وقت بھی پتا تھا یہ کیسز کیسے بنائے گئے ہیں، ان کے مقاصد تھے، اور وہ پوری پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. اور وہاں پر نیب کا جو ہے پروسیکیوٹر جنرل، وہ کوئی شواہد ہی نہیں پیش کر سکا. اصل بات سی پیک تھی، اور سی پیک کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو نکالنا مقصود تھا. اور ان کا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد اس کو 1 سال کے لیے معطل کر دو. اور وہ ایکس پرائم منسٹر بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی کرپشن اور لوٹ مار ہوئی ہے ان معاہدوں پہ. اور اس کے بعد ان کا، اسی حکومت کا جو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ قانون کے ادارے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی کے ذمہ، سیکورٹی لیپس تو ہوئے، کیا ان سے کسی نے جواب طلبی کی ہے؟ اور ابھی جو خبر چل رہی ہے کیبنٹ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، ابھی تک اس پہ کوئی سنجیدہ پیش رفت نہ ہوئی ہے، اور مجھے آگے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی.